السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر مساجد کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ صفر المظفر میں مکہ مکرمہ سے غار ثور میں ہجرت کی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت کا دوسرا مرحلہ تھا۔ ماہ ربیع الاول میں آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ یہاں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کا نام اب بھی مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور پہلا جمعہ پڑھایا۔ اس مناسبت سے مسجد کی اسلام میں کیا شان و اہمیت ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ سورہ جن پارہ نمبر 29 آیت نمبر 18 میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ یہ ہے کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں، سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو۔ مساجد عموماً جو نمازوں کے لیے جگہ وقف کی جائے وہ مسجد کہلاتی ہے۔ جب مساجد اللہ کی یاد کے لیے ہوئی تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا جائے اور نہ کسی کے آگے جھکے، جیسے یہود و نصارہ کرتے ہیں، اپنے عقیدے اور اعمال کو صحیح رکھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مساجد صرف اللہ کو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، یہاں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور بعض تو اس کو کفر کہتے ہیں کہ کفر کے نزدیک ہے۔ مساجد اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لینے چاہیے۔ اور مساجد کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جگہ بازار ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جب انسان کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو وہ دربار کے آداب کا، بادشاہ کے آداب کا پوری طرح خیال رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کا دربار ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جہاں بھی جب انسان آئے تو پورے آداب کی اور اللہ کے گھر کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے داخل ہو، اور پھر مسجد میں کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا رہے اور دعائیں مانگتا رہے، عبادت میں مشغول رہے، اور مسجد میں فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا مرتبہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کرتا ہے، اس کے گھروں اور بندوں کا احترام کرتا ہے، اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لہٰذا مؤمن کو ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔
کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم ہے۔ کسی زائد کا بیان ہے کہ میں نے مسجد میں کبھی کسی شے سے ٹیک نہیں لگائی اور نہ ہی کبھی پاؤں پھیلائے اور نہ ہی کبھی دنیا کی کوئی بات کی، اور یہ بات اس لیے بتائی کہ لوگ اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت نزار ابن سبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ خلف بن ایوب رحمہ اللہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ان کا غلام کچھ پوچھنے کے لیے آیا تو مسجد سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور اس کی بات کا جواب دیا، پھر مسجد میں داخل ہو گئے تو کسی نے باہر نکلنے کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ میں نے 40 سال سے مسجد میں کوئی دنیا کی بات نہیں کی، تو آج بھی مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میں مسجد میں دنیا کی بات کہوں، اس لیے ان کو دنیاوی بات کا جواب دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلا ہوں۔ تو مسجد کا احترام انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ جل جلالہ کے گھر ہیں اور اللہ جل جلالہ کے گھر کی عظمت اور احترام اسی طرح کرنا چاہیے جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مساجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔